اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے باواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، ماہ رجب کی 13 تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ اسی تاریخ کو خلیفہ چہارم، داماد پیغمبر، شوہر فاطمہ زہرا، امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے زمین پر تشریف لائے۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ جہاں پر آپ داماد پیغمبر ہیں، وہیں پر آپ فاتح خیبر بھی ہیں، وہیں پر آپ فاتح خیبر بھی ہیں، جہاں پر آپ کا ذکر حدیثوں کے اندر ہے، وہیں پر قرآن مجید کے اندر بھی آپ کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے حق میں 300 آیات نازل فرمائی ہیں، یعنی قرآن مجید کے اندر جو ہے 300 آیات ایسی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ اور یہ بتا کون رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس ایسے مفسر ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، اور یہ ایسے صحابی ہیں کہ انہوں نے حضرت علی سے جو ہے علم کو سیکھا ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت علی کے شاگرد ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے 300 آیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی فضیلت میں نازل فرمائی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ جہاں پر حضرت علی کا خطبہ حضرت ابو بکر نے پڑھا ہے، جہاں پر حضرت علی کا خطبہ
حضرت عمر نے پڑھا ہے، جہاں پر حضرت علی کا خطبہ حضرت عثمان غنی نے پڑھا ہے، وہیں پر حضرت علی کا خطبہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت علی کی منقبت، حضرت علی کی فضیلت قرآن بھی بیان کر رہا ہے، قرآن بھی بیان کر رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، پنجتن پاک کی نسبت سے صرف 5 آیتیں جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حضرت علی کی فضیلت قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یعنی اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے دو، کچھ صدقہ دے دو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ اگر تم میرے محبوب سے کچھ بات کرنا چاہتے ہو، کچھ رائے مشورہ لینا چاہتے ہو، کوئی مسئلہ جاننا چاہتے ہو، تو پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صدقہ دو، صدقہ دو۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تفسیر خزائن العرفان کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے مالدار کثرت سے حاضر ہوا کرتے تھے۔ مالدار یعنی پیسے والے جو ہے کثرت سے میرے آقا کے دربار میں اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے جو ہے آیا کرتے تھے۔ اب مالداروں کی کثرت کی وجہ سے جو غریب صحابی تھے ان کو زیادہ جو ہے وقت نہیں مل پاتا تھا، ان کو زیادہ وقت نہیں مل پاتا تھا مالداروں کی کثرت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب جو ہے تم اگر میرے محبوب سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو، اگر میرے محبوب سے کوئی بات جاننا چاہتے ہو تو پہلے جو ہے تم صدقہ دو، پہلے تو صدقہ دو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے محبوب کے دربار میں تم اس وقت تک نہ جاؤ جب تک تم صدقہ نہ دے لو، جب تک تم صدقہ نہ دے لو، تاکہ غریب کا بھی فائدہ ہو جائے، غریب کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب اس آیت کریمہ پر سب سے پہلے جس نے عمل کیا ہے اس کا نام جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت علی نے 1 درہم جو ہے صدقہ کیا، حضرت علی نے 1 درہم جو ہے آپ نے صدقہ کیا، اور حضرت علی میرے آقا کے دربار میں پہنچ گئے، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور میرے آقا کے دربار میں پہنچنے کے بعد، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد حضرت علی نے 10 مسئلے جو ہے میرے آقا سے پوچھے، حضرت علی نے 10 مسئلے پوچھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام کو اس بات کی فکر ہوا کرتی تھی کہ میں کتنا زیادہ جو ہے علم دین حاصل کر لوں، کتنا زیادہ علم دین حاصل کر لو۔ حضرت علی نے 1 درہم خرچ کر کے جو ہے علم دین کو حاصل کیا، میرے آقا سے 10 مسئلے پوچھے۔ تو جب حضرت علی نے 1 درہم خرچ کر کے 10 مسئلے کا علم لیا تو معلوم کیا ہوا کہ ہم اور آپ کو بھی یہ دیکھنا نہیں چاہیے
کہ ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے یا ہمارا وقت جو ہے خرچ ہو رہا ہے، بلکہ علم دین کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ جب حضرت علی نے 10 مسئلے پوچھ لیے، جب حضرت علی نے 10 مسئلے پوچھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، یعنی جو یہ حکم تھا کہ تم جو ہے پہلے صدقہ دو تب میرے رسول سے سوال کرو، میرے رسول سے پوچھو، اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ تو یہ آیت کریمہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ اس آیت کریمہ پر اگر کسی نے عمل کیا ہے، صرف کسی نے عمل کیا ہے، تو اس ذات کا نام، اس شخصیت کا نام حضرت علی ہے۔ حضرت علی کے علاوہ جو ہے اللہ کے اس حکم پر کسی صحابی نے عمل نہیں کیا، کسی صحابی نے عمل نہیں کیا، کیونکہ حضرت علی نے جب 10 مسئلے پوچھ لیے، آپ کو علم ہو گیا 10 مسئلوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے منسوخ کر دیا۔ یعنی اب صدقہ کرنے کا جو یہ حکم دیا گیا کہ پہلے میرے محبوب کے دربار میں جانے سے پہلے صدقہ کرو، اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب دوسری آیت دیکھو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کا ایک واقعہ جو ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جو ہے کہ یہ آیت جو ہے اور ان کی کنیز فضہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ جو ہے حضرت علی کے حق میں، حضرت فاطمہ کے حق میں، اور ان کی کنیز حضرت فضہ کے جو ہے حق۔ یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں جو ہے بیمار ہو گئے، دونوں بیمار ہو گئے۔ اب جب دونوں بیمار ہو گئے تو ان لوگوں نے جو ہے ایک منت مان لی، ایک نذر مان لی کہ اگر میرا یہ بیٹا جو ہے ٹھیک ہو جائے گا تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ 3 روزے رکھنے کی جو ہے نذر مان لی اہل بیت نے، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور فضہ نے یہ نذر مان لی، منت مان لی کہ اگر حسنین کریمین ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو صحت مل جائے گی تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ اب میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے، صحت والے ہو گئے، صحت والے ہو گئے۔ اب وقت آیا نذر کو، منت کو پوری کرنے کا، وقت آیا منت کو پوری کرنے کا، نذر کو پوری کرنے کا۔ اب یہ طے ہوا کہ آج سے جو ہے روزہ رکھا جائے گا، آج سے جو منت کے 3 روزے ہیں اس کو رکھا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ ایک یہودی کے باغ میں جو ہے مزدوری کیا کرتے تھے، تو آپ نے جو ہے 3 صاح جو ہے جو لائے آپ، اور لا کر حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیا۔ اب حضرت فاطمہ کے حوالے جب جو ہو گیا، اب روزہ رکھنا شروع ہوتا ہے، یعنی جو منت کے روزے تھے اس کو رکھنا شروع کیا۔ یہ اہل بیت والوں نے، حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت فضہ نے۔ اب جب ایک روزہ رکھ لیا، افطار کا وقت قریب آیا، اس سے پہلے جو ہے ایک صاح کو جو ہے جو تھا، ایک صاح ایک پیمانہ ہے، جیسے کلو 2 کلو 4 کلو ہوتا ہے، صاح بھی ایک
पैमाना है। तो एक सह जो है जौ को पीसा गया, उसको आटा बनाया गया, आटा बनाने के बाद जो है उसकी रोटी बनाई, और जैसे ही इफ्तारी का वक्त हुआ दस्तरखान लगा, और दस्तरखान लगने के बाद जो है वही रोटी दस्तरखान पर रखी गई, वही रोटी दस्तरखान पर रखी गई। अब सूरज पर नजर लोगों की टिकी हुई है कि सूरज जैसे डूबे हम इफ्तारी करें, अपने रोजे को खोल ले। इतने पर दरवाजे पर आवाज देने वाला आवाज देता है कि मैं मिस्कीन हूं, मुझको जो है कुछ खाना खिला दिया जाए। मिस्कीन ने आवाज दी कि ऐ नबी के घर वालों, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे कुछ खिलाया जाए, मुझे कुछ पिलाया जाए। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, इन तीनों ने पूरे दिन रोजे रखे, रोजे की हालत में गुजारा है, और वक्त जो है इफ्तारी का है, वक्त इफ्तारी का है, और दरवाजे पर साइल आवाज दे रहा है, मांगने वाला आवाज दे रहा है कि ऐ नबी के घर वालों, मैं जो है भूखा हो, प्यासा हो, मुझे खिलाया जाए, मुझे पिलाया जाए, कुछ अल्लाह के नाम पर दे दिया जाए। जैसे ही मिस्कीन ने आवाज दी, हजरत फातिमा ने हसनैन करीमैन को हुक्म दिया कि ये रोटी जो है ले जाकर उस मांगने वाले मिस्कीन को दे दो। मेरे मुसलमान भाइयों, लोगों ने पानी से इफ्तारी कर ली, एक रोजा तो मुकम्मल हो गया। अब दूसरे रोजे की नियत कर ली, सहरी के बाद दूसरा रोजा जो है शुरू होता है। अब फिर जो है शाम होती है, फिर एक सह जो है जौ को पीसा जाता है, आटा बनाया जाता है, आटा बनाने के बाद उसको जो है रोटी, उस आटे की रोटी बनाई जाती है। अब फिर सूरज डूबने का इंतजार हो रहा है, दस्तरखान लगा हुआ है, और लोग इस इंतजार में है कि सूरज डूबे और हम इफ्तारी करें, सूरज डूबे हम इफ्तारी करें। इतने में जो है फिर दरवाजे पर एक यतीम ने जो है आवाज लगाई कि मैं यतीम हूं, मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, ऐ नबी के घर वालों, कुछ मुझको खिलाया जाए, पिलाया जाए। उस साइल ने, मांगने वाले ने जब ये आवाज लगाई, तो फिर वही हुआ कि हजरत फातिमा ने तीनों रोटी को जो है उठाया और जो है साइल के हवाले कर दिया, मांगने वाले के हवाले कर दिया गया तीनों रोटी। फिर जो है पानी से इफ्तारी हो गई, पानी से इफ्तारी हो गई, 2 रोजा मुकम्मल हो गया। मगर एक भी लुकमा जो है इन लोगों के पेट में नहीं गया है। पानी से सहरी हो रही है और पानी ही से इफ्तारी हो रही है। अब तीसरा दिन आता है, तीसरे रोजे की नियत हो गई, सहरी के बाद तीसरा रोजा जो है शुरू होता है, तीसरा रोजा शुरू होता है, और पूरा दिन जो है किसी भी तरीके से गुजर गया। और जैसे कि शाम हुई, फिर रोटी बनाई गई, दस्तरखान लगाया गया, और सूरज डूबने का इंतजार होने लगा कि अब सूरज डूब जाए और इफ्तारी की जाए। मगर देखो मेरे मुसलमान भाइयों, ये मेरे नबी का घराना है कि जहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाया करता, जहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाया करता, हर मांगने वाले के दामन को भरा जाता है। इसीलिए तो मेरे सैयदी आला हजरत ने कहा है कि कौन देता है देने को मुख चाहिए, कौन देता है देने को मुख चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब तीसरा दिन है, इफ्तारी का वक्त जो है बिल्कुल करीब हो चुका है, दस्तरखान लग गया। फिर वही 3 रोटी जो है दस्तरखान पर रखी गई, इसलिए इफ्तारी करने के लिए। और जैसे ही सूरज डूबने के करीब पहुंचा, दरवाजे पर आवाज देने वाला आवाज देता है कि मैं असीर हूं, भूखा हूं, प्यासा हूं,
اے نبی کے گھر والوں مجھے کچھ کھلایا جائے پلایا جائے. پھر وہ روٹی جو ہے وہی تینوں روٹی جو ہے اس اسیر کے حوالے کر دی گئی. پھر تیسرا روزہ بھی جو ہے پانی سے افطاری کر لیا گیا. تیسرا روزہ بھی پانی سے افطاری کر لیا گیا. دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اہل بیت نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے، حضرت فضہ نے ایک روزہ بھی سحری میں پانی، افطاری میں پانی، دوسرا روزہ سحری میں پانی، افطاری میں پانی، تیسرا روزہ سحری میں پانی، افطاری میں پانی. تینوں روزے جو ہے ان لوگوں نے پانی پر ہی گزار دیے. یعنی سحری میں ہی پانی پیا اور افطاری میں بھی پانی پیا. تو میرے مولا کو، اللہ تعالیٰ کو اہل بیت کی یہ ادا، میرے نبی کے گھرانے والوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر اس واقعے کو محفوظ کر دیا گیا. اور قیامت تک جب جب قرآن پڑھا جائے گا اہل بیت کے اس ذکر کو یاد کیا جائے گا. تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک بات اور میں بتاتا ہوں کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت فضہ نے منت کس چیز کی مانی تھی؟ روزہ رکھنے کی. منت کی دو قسمیں ہیں. منت کی دو قسمیں ہیں، ایک منت شرعی، ایک منت عرفی. منت شرعی میں وہ منت آتی ہے جیسے نماز پڑھنے کی منت مانی جائے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا، میں 5 رکعت نماز پڑھوں گا، 10 رکعت نفلی نماز ادا کروں گا، یا میرا فلاں کام ہو جائے گا، میں 2 روزہ رکھوں گا، 1 روزہ رکھوں گا. یہ منت شرعی ہے اور اس کا ادا کرنا واجب ہے. یعنی اگر کوئی یہ منت مانتا ہے تو اس کا ادا کرنا جو ہے واجب ہے. اور دوسری قسم منت عرفی. منت عرفی جیسے کوئی یہ منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں بزرگ کے نام سے نیاز دلاؤں گا، فاتحہ کراؤں گا، یا میرا فلاں کام یہ ہو جائے گا تو میں فلاں بزرگ کی مزار پر چادر چڑھاؤں گا. تو اب یہ منت عرفی میں کیا ہے کہ اگر آدمی نہیں کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہوتا ہے، گناہگار نہیں ہوتا ہے. اور دوسری چیز منت شرعی میں کیا ہے کہ جس نے منت مانی ہے اس کو ادا کرنا ہے. اور منت عرفی میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے ادا کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی عورت نے منت یہ مانی کہ فلاں کام میرا ہو جائے گا تو میں فلاں بزرگ کی مزار پر جو ہے جا کر چادر چڑھاؤں گا. اب اس کا کام تو ہو گیا، مگر شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جو ہے کوئی عورت مزار پر جائے. تو اب وہ عورت کیا کرے؟ تو وہ عورت جو ہے کسی کے ذریعے سے بھی چادر چڑھوا سکتی ہے، چادر ڈلوا سکتی ہے. اور دوسرا بھی آپشن اس کے پاس ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اگر چاہے تو اسی چادر کی قیمت کو جو ہے صدقہ وہ خیرات کر کے اس بزرگ کے نام سے ایصال ثواب کر دے، تب بھی اس کی منت جو ہے پوری ہو جائے گی. مگر ہم اور آپ کے بیچ اب ایسی منتیں آ گئی کہ جس کا شریعت سے جو ہے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ منت کیا مانتے؟ کان چھدوانے، یعنی لڑکے کا کان چھدوانے. ارے شریعت نے تو مرد کو کان چھدوانے سے منع کیا ہے، تو پھر کیسے منت میں وہ چیز جائز ہو جائے گی؟ اور کچھ لوگ اس طریقے کی منت مانتے ہیں کہ میرے گھر میں اگر بیٹا ہوگا تو میں اس کا بال جو ہے فلاں بزرگ کی مزار پر لے جا کر اترواؤں گا. یہ بھی شریعت کے اندر درست نہیں.
بلکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے اس کے بال کو اتار کر جو ہے چاندی سے اس بال کو وزن کر کے صدقہ و خیرات کیا جائے۔ مگر لوگ اس طریقے کے خرافات میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ بال جو ہے بہت زمانے تک، لمبے عرصے تک وہ بال اس بچے کے سر پر رہتا ہے جو پیدائش کے وقت اس کے سر پر تھا۔ تو ایسی خرافات والی منتوں سے جو ہے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ منت کے لیے بھی اسلام کے اندر پورا ایک قانون ہے، پورا ایک قانون ہے۔ اس لیے علماء اکرام نے منت کے بارے میں کہا ہے کہ اگر کوئی شخص منت ماننا چاہے تو پہلے وہ علماء سے جو ہے مشورہ لے لے، علماء سے وہ مشورہ لے لے کہ میں اس طریقے کی منت جو ہے ماننا چاہتا ہوں، کیا یہ شریعت کے اندر جو ہے درست ہے کہ نہیں، اس کے بعد جو ہے منت مانی جائے، نہ کہ جو ہے اس طریقے کی منت مان لی جائے کہ جس کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو۔ جیسے اب مثال ایک چیز اور سمجھ لے کہ کل جو ہے کل نہیں پرسوں 15 تاریخ کو کوڑے کی نیاز دلائی جاتی ہے، تو اب کچھ لوگ کہتے کیا ہیں کہ میرے فلاں نے جو ہے یہ منت مانی تھی 15 ہی، تو مطلب 22 تاریخ کو دلایا جائے یا اور تاریخ کو دلایا جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، منت ماننے سے جو ہے تاریخ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو فائدہ حاصل کرنا ہے، آپ فلاں بزرگ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جس تاریخ میں ان کا وصال ہوا ہے، جب آپ اس تاریخ میں جو ہے نیاز و فاتحہ ان کے نام سے دلائیں گے تو یقیناً جو ہے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، نہ کہ آپ کی منت سے جو ہے تاریخ میں تبدیلی آ جائے گی یا وہ فائدہ جو اس تاریخ میں ہوتا ہے وہ حاصل ہوگا۔ ویسے ایصال ثواب تو آپ پوری سال کبھی بھی کسی بھی بزرگ کے نام سے کر سکتے ہیں، شریعت نے یہ قید نہیں لگائی ہے، مگر جس تاریخ میں جس بزرگ کا وصال ہوتا ہے اس تاریخ میں ان کے نام سے جو ہے نیاز و فاتحہ کرنا اور بات اور فضیلت رکھتا ہے اور فائدے مند ہے۔ ابھی ایک آیت کریمہ اور میں پڑھتا ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں جو ہے تفسیر در منصور کے اندر ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں اس سے مراد حضرت علی ہے، یعنی اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے حضرت علی کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ایک مسئلہ اور اس آیت کریمہ سے میں آپ کو سمجھا دوں۔ جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ آپ کی مدد نہیں، جیسے ہم فلاں ولی کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے نام سے نیاز و فاتحہ کرتے ہیں، جو ہم مصیبت کے وقت میں بزرگوں کو پکارتے ہیں یا اپنے آقا کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو اب کچھ لوگ اس میں نظریہ کیا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بابا جو ہے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ بابا فائدہ کچھ نہیں پہنچا سکتے، جو مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اللہ سے مانگنے کے منکر نہیں ہیں، ہم اللہ سے مانگنے کے منکر نہیں ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ دیتا تو اللہ ہی ہے، مگر اپنے محبوب بندوں کے وسیلے سے دیتا ہے، اپنے محبوب بندوں کے وسیلے سے دیتا ہے۔ اور اللہ نے ہی ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ بھی مسلمانوں کا مددگار ہے، اہل ایمان کا مددگار اللہ بھی ہے اور جبریل بھی ہے اور نیک ایمان والے، یعنی جو اہل ایمان ہے، جو ہمارے اسلاف ہے، جو اولیاء اکرام ہے، جو بزرگان دین ہے، جو صحابہ اکرام ہے، جو تابعی ہے، جو محدث ہے، جو مفسر ہے، یہ بھی جو ہے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں،
ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہنا، کیونکہ یہ لوگ اس طریقے کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا۔ وہ کون سی آیتیں لاتے ہیں؟ جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان آیتوں کو جو ہے اولیاء کرام پر فٹ کر دیتے ہیں۔ قرآن کے اندر بہت سی آیتیں جو ہے ایسی آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بتایا ہے کہ یہ جو بے جان پتھر کی مورتیاں ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ان کی پوجا نہ کی جائے، ان کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پورا ایک نظام ہم اور آپ کو سمجھایا بتایا، تو اب کچھ لوگ انہی آیتوں کو جو ہے اولیاء کرام پر فٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں یعنی یہ مزار میں جو لیٹے ہوئے ہیں یہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، جبریل بھی تمہارے مددگار ہے، اور اہل ایمان بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اسی لیے تو ہم پکارتے ہیں مولا مشکل کشا، حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں نا، تو مشکل کشا کا مطلب ہی ہوا مدد کرنے والا، مشکلوں کو حل کرنے والا، مشکلوں کو حل کرنے والا۔ تو اس آیت کے اندر حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت علی کی فضیلت بیان کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضرت علی بھی تمہارے مولا ہے، تمہارے مددگار ہے، اس لیے ہم حضرت علی کو مشکل کشا بھی مانتے ہیں، اس لیے حضرت علی کو ہم مشکل کشا بھی مانتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ضرورت ہے کہ آپ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں اور قرآن مجید کی آیت کریمہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ 2 آیت کریمہ پھر کبھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔